جی تو دوستوں، قصہ ہو رہا تھا چمن کا۔ چمن میں نے کہا تھا کہ ایک شہر نہیں بلکہ ایک ملک ہے، اور چمن میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا بھر کے ایجنسیز کے لوگ وہاں گھومتے پھرتے تھے، بڑی جاسوسیاں بھی کرتے تھے، وہاں بد امنی بھی پھیلاتے تھے۔ وہ دن نہیں تھا جب بم بلاسٹ ہوتے تھے، فائرنگ ہوتی تھی، سب کچھ، لیکن وہاں کے انتظامیہ بڑے الرٹ ہوتے تھے، وہاں کا پولیس، وہاں کی لیویز اس پہ ہوتے تھے۔ تو قصہ ہو رہا تھا چمن کی امیری کا۔ ایک بینک مینیجر تھے میرے، جو ہے نا، بائی چانس ایسے وہاں دوست بن گئے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا میں تو آپ کا فین ہوں، اور میں جو ہے نا بھی آتا تھا جوڈو کراٹے وغیرہ کھیلنے کے لیے۔ میرے بھانجے کے شاگرد تھے وہ۔ وہ ایک دو بار شاید میرے اتاق میں بھی ٹھہرے، تو اس سے دوستی ہوئی، تو میں اکثر ان کے ساتھ بینک بھی جاتا، شام چائے وغیرہ پیتے۔ تو ایک دن میں بیٹھا ہوں جہاں وہ بیٹھتا تھا، تو اس کے پیچھے مجھے کوئی ایسی دیوار نظر آئی نا، کچی مٹی کی ایسی دیوار نظر آئی۔ تو اس کو میں نے کہا یار یہ کیسا خوبصورت آپ کا جو ہے نا آفس تھا، بینک تھا، اور اس کو جو ہے نا تم نے یہ کچی دیوار اٹھا کے اس کو خراب کیا۔ اس نے کہا یار یہ کچی دیوار تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ان کا کہ دیکھو، میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ نوٹ تھے، ایسے دیوار کی طرح، ایسے جو ہے نا اس کے پیچھے ایسے جو ہے چھت تک نوٹ تھے۔ تو میں نے کہا یہ نوٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، اس وقت اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یہ 500 کے نوٹ تبدیل ہو رہے تھے۔ تو میں نے کہا اتنا زیادہ پیسہ، اتنا جو انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا یہ تو پتہ نہیں کتنے، وہ کیسا شخص ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ چاچا سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا، اس کی غریبی، اس کے حلیے کو دیکھا۔ تو میں نے کہا یار یہ پیسے تم جو ہے نا گنتے کیسے ہو؟ یہ تو گننے میں بھی نہیں آتے ہیں۔ اس میں اگر کچھ 8 10 12 گڈیاں جو ہے نا نوٹوں کی اگر کمی بیشی ہو، کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تو ہم ویسے عام حالت میں بھی جو چمن کے لوگ پیسے لاتے ہیں بوریوں میں لاتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے باقی بے ایمانی اگر وہ کرتے ہیں، لیکن پیسوں کے معاملے میں حساب کتاب میں بے ایمانی نہیں کرتے۔ اور اگر یہ کر بھی لیں تو کیونکہ جو ہے نا ہم اس بندے کو، اس نے کہا کہ ہم 1 کروڑ کے بدلے میں 75 لاکھ روپے ہم اس کو دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ 75 لاکھ آپ دو گے تو باقی جو ہے نا 25 لاکھ کا جو لاس ہے یہ کوئٹہ میں کیوں نہیں جا کر جمع کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئٹہ میں بیچ میں قلعہ عبداللہ بھی ہے، یہ ٹرک میں جائیں گے اور ٹرک تو اس کا پورے کا پورا جائے گا۔ خیر، اس دوران یہ 2011 کی بات ہے، کوئی 50 لیویز کی بھرتی ہونا تھا، جس کے لیے کوئی 763 کینڈیڈیٹ جو ہے نا انہوں نے اپلیکیشن دی تھی۔ تو خلیق نظر کیانی صاحب ہمارے ڈپٹی کمشنر تھے، حبیب اللہ خان ہمارے اسسٹنٹ کمشنر تھے، اور مقبول انور صاحب، رکشانی صاحب جو ہے نا یہ ADCR تھے۔ تو چیئرمین ہمارے خلیق نظر صاحب تھے، اور ہم تینوں جو ہے نا اس کے ممبر تھے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم ان کی جو ہے نا پیمائش وغیرہ بھی ہم کریں، ان کی دوڑ بھی کریں، ان کی جو ہے نا مارکنگ بھی کریں۔ باقاعدہ ایک پروفارما بنایا، وہ بھی میں نے خود بنایا تھا پروفارما، کہ یہ دوڑ کے نمبر ہیں، یہ جو ہے نا اس کے، اچھا اگر کوئی لیویز والا ہے یا پولیس والا ہے یا آرمی FC والا ہے تو اس کے بھی کچھ نمبر ہم لوگوں نے وہ رکھے ہوئے تھے۔ اس طریقے سے ایک شیٹ بنا کے ڈیٹ وائز 100 لیویز والوں کی ایک دن میں ہم کارروائی کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے کوئی 5 دن ہمیں لگے، 3 جنوری 2011 سے 7 جنوری 2011 تک یہ ہمارا پروسیس چلا۔ ایک دن دوران دوڑ ووڑ وغیرہ جو ہے نا ہم جو وہاں جاتے تھے اس میں اسٹیڈیم میں، تو ہم نے ڈپٹی تقسیم کیے ہوئے تھے۔ رکشانی صاحب کیونکہ ہمارے سینئر افسر تھے، وہ وہاں بیٹھتے تھے اسٹیڈیم میں، پورا ریکارڈ وغیرہ، نام اور تمام ڈاکومنٹس وغیرہ کا چیک کرنا، سب کچھ ان کی ذمہ داری تھی۔ ان کو ترتیب دے کے لائن میں کھڑا کر کے ان کو دوڑانا، اور جو نمبر 1 2 3 4 جو پوزیشن ہولڈر ہیں ان کا نام نوٹ کرنا میری ذمہ داری تھی۔ حبیب اللہ خان لائن آرڈر اور میرے سپورٹ اور ان کے سپورٹ میں کھڑے تھے، اور خلیق صاحب جو ہے نا وہ ہمارے چیئرمین تھے۔ تو ہم سب نے عہد کیا ہوا تھا کہ ہم بالکل ایمانداری کریں گے۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ
ایک نوجوان بڑا خوبصورت نوجوان ایک جو ہے نا وہ شاید گرینڈ تھا یا اپنا ٹوڈی کا تھا، بڑی کسی گاڑی میں وہ آ کر اترے کیا کہ اتارا گیا وہ صاحب بہادر کو، ایک دو بندوں نے باقاعدہ گاڑی سے نیچے کھینچ کے نکالا، مطلب اتنا چوڑا، لمبا چوڑا، یعنی اس کے وہ چلنے سے بھی یہاں سے بھی میلے میں جو سب سے قیمتی اور موٹا تازہ جو بیل ہوتا تھا اسٹیڈیم میں جو گھمایا جاتا تھا، بالکل مجھے وہ بندہ وہ بیل کی طرح ایسے لگ رہا تھا، اس اسٹائل میں اس کا چلنا، اس کا موٹائی، یہ وہ آتے ہی مقبول صاحب کو انہوں نے کہا کہ بھی میں بھی آیا ہوں، لیویز کا یہ کینڈیڈیٹ ہوں اور میں بھی دوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو گھوم نہیں سکتے ہیں، خیر بڑی آفریں شروع کی ان کو، اب ہم دور سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ناممکن ہے، آفر آپ کیا جو ہے نا ایسے سونے کی ڈلیاں بھی رکھو گے، ہم نے قسم کیا ہوا ہے، ہم جو ہے نا خیر وہ اپنا طاقت بھی دکھا رہے تھے، اپنا اپروچ بھی دکھا رہے تھے، خیر ہم لوگوں نے ریجیکٹ کیا۔ ریجیکٹ کرنے کے بعد میں نے سب کو لائن اپ کیا، لائن اپ کرنے کے بعد جب نام ہم پکار رہے تھے، شناختی کارڈ کیونکہ اپلیکیشن میں شناختی کارڈ وغیرہ تھا، تو ایک بندہ ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ تو وہ نہیں ہے جس کا نام ہے یا جس کا شناختی کارڈ میں جو فوٹو لگا ہوا ہے، اس کو میں نے پکڑا تو میرا ایک حاضر سروس لیویز والا تھا، اس نے کہا سر یہ میرا بندہ ہے، میں نے کہا جو بھی ہو تمہارا بندہ ہے، اصل بندہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی اصل بندہ تو وہی ہے جو مقبول صاحب اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو خیر میں نے اس کو وارننگ دی، اس کو نکال دیا، میں نے کہا کہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، لیویز والے ہو کر تم اس قسم کی باتیں کر رہے۔ خیر وہ جو ہے نا 10 بندے تھے یا 15 تھے، ان کی دوڑ ہو گئی، پھر دوسرا جو ہے نا بندے لا کر ہم نے لائن اپ کیے، پھر میں نے جب چیک کیا ان کی شناختی کارڈ اور فوٹو جب میں نے ٹیلی کیا تو پھر ایک بندہ جو ہے میں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ان سے ٹیلی نہیں ہو رہا ہے اس بندے سے۔ پھر میں نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا یہ اس کو جب پکڑا وہی میرا لیویز والا سامنے آ گیا، تو سر آپ چھوڑ دیں نا، نہیں تو جو ہے نا MNA صاحب آپ کو فون کریں گے یہ وہ۔ تو بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یار جو میرا باس ہے اس کو اس نے پیسے کی بھی اتنی آفر کی اور سب کچھ ہوگا، تو میں نے کیا کیا کہ ان دونوں کو ہم نے اریسٹ کیا، جو دوڑنے والے تھے اور جو میرا لیویز والا تھا، ان کو اریسٹ کر کے سیدھا جو ہے نا میں نے لاک اپ میں بند کیا۔ تو ایک دو دن وہ لاک اپ میں رہے، پھر خلیق نظر صاحب نے کیا کیا کہ اس کی سفارش یعنی ایک رپورٹ بنا کے باقاعدہ اس کو ہم نے سروس سے، اس اصل سروسدار کو سروس سے ہم نے ٹرمینیٹ کیا، اور جب تک میں وہاں تھا تو وہ وہیں تک جو ہے نا ٹرمینیٹ ہی تھے۔ اب یہ قصے آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، آپ آگے کیا ہوا وہ میں اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ تھینک یو۔